Chapter number 5, End of Life Issue, Withholding and Withdrawal of Medical Treatment. ये भी पेशेंट पे डिपेंड करता है. पेशेंट अगर आप मतलब एक पेशेंट को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है और वो रीनल इंसफिशियंसी उसने डेवलप की है तो उसको डायलिसिस की ज़रूरत है. आप उसे बताएं कि मतलब आपको डायलिसिस की ज़रूरत है तो वो आपको इजाज़त देगा कि जी हाँ मुझे पता है कि मुझे आइंदा डायलिसिस पे ही रहना है, तुम डायलिसिस आप स्टार्ट कर दें. 6 महीने बाद उस की ख्वाहिश थी कि बस डायलिसिस मैंने मज़ीद नहीं करना है, वो तंग आ चुका है, तो आपने क्या करना है, आपने इस सूरत में क्या करना है, आपने डायलिसिस रोकनी है क्योंकि उसकी ख्वाहिश है. बेशक उसने इनकार कर दिया, पहले उसने इजाज़त दी, आप पेशेंट को जानते हैं कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है, उसे ना कोई मेंटल इशू है, ना कोई अदर इशू है, ना डिप्रेशन है, पेशेंट बिल्कुल फिज़िकली हेल्थी है, वो उसने अपने मर्ज़ी से आपको डायलिसिस रोकने का कहा है तो आप डायलिसिस रोकेंगे. एक और एग्जांपल जिसमें सीओपीडी पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ गई है और वो नहीं चाहता कि मैं वेंटिलेटर पर जिंदा रहूं, तो आप इस सूरत में क्या करेंगे, यू मस्ट हॉनर हिज विशेस. आपने कोई वेंटिलेटर नहीं, उस वेंटिलेटर के बंदोबस्त उसके लिए नहीं करना है, ना ही वेंटिलेटर पे उसको रखना है. एक और एग्जांपल जिसमें एक 42 साल का शख्स है, उसको सर्वाइकल स्पाइन इंजरी हुई है C1 और C2 पे और वो मुकम्मल पैरालाइज है नेक से नीचे और वो वेंटिलेटर डिपेंडेंट है. वो अपनी हालत समझ सकता है, वो हेल्थी माइंड वाला है, पैरालाइज तो नीचे है लेकिन वो अपनी हालत समझ सकता है और आप उसे कहते हैं कि मतलब वेंटिलेटर की ज़रूरत आपको नहीं है, लेकिन वो आपको फोर्स कर रहा है कि नहीं मुझे वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं भी है, फिर भी आप मुझे वेंटिलेटर लगा दें. ना कोई मेंटल इलनेस है, ना कोई साइकेट्रिक इशू है, तो आप उसको वेंटिलेटर लगाएंगे. बेशक आप उसके साथ डिसएग्री करें, वेंटिलेटर का कोई फ़ायदा नहीं है, पर आप उसको वेंटिलेटर लगाएंगे. एक और एग्जांपल जिसमें एक औरत को प्लास्टिक एनीमिया है और वो ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट है. कुछ महीने बाद वो थक गई ट्रांसफ्यूजन से और वो उसने इनकार कर दिया कि मुझे मज़ीद ट्रांसफ्यूजन नहीं करनी. ऑल तो शी इज़ एडल्ट, शी इज़ ऑफ साउंड माइंड, ना कोई साइकेट्रिक इशू है, ना कोई और मेंटल इशू है, ना ही कोई सुसाइड का वो है इशू है. तो आप इस सूरत में क्या करेंगे, यू मस्ट हॉनर हर विशेस. आपने उसकी भी विश की वो करनी है, पूरी करनी है, आपने उसकी विश पूरी करनी है, तो आप इस सूरत में ट्रांसफ्यूजन बंद कर दे, बेशक वो मर जाए क्योंकि वो उसकी विश है. एक और एग्जांपल, एक HIV पेशेंट, यहूदी पेशेंट है, हु इज़ नो प्रेग्नेंट और ट्रांसफ्यूजन पे उसको ज़िंदा रखना है, तो ट्रांसफ्यूजन वो लोग नहीं करते. उसके बच्चों को बचाने के लिए ट्रांसफ्यूजन मस्ट है, लेकिन वो नहीं चाहते कि ये हमारे मज़हब में ट्रांसफ्यूजन नहीं है अलाउड. तो आप इस सूरत में क्या करेंगे, क्योंकि उसने इनकार कर दिया कि ट्रांसफ्यूजन नहीं करने, ना वो डिप्रेस है, वो फुली अलर्ट फीमेल है, एडल्ट भी है, कोई वो नहीं है, माइनर नहीं है, तो आप इस सूरत में क्या करेंगे, इस सूरत में भी आप उसकी ख्वाहिश पूरी करेंगे. आपने कोई ट्रांसफ्यूजन नहीं करनी एक्सेप्ट जब पेशेंट प्रेग्नेंट पेशेंट माइनर हो. माइनर मीन्स बिलो 18 एज, तो आपने इस सूरत में वो ट्रांसफ्यूजन करनी है जब वो माइनर हो. माइनर नहीं है, वो इनकार कर रही है ट्रांसफ्यूजन से, तो आपने कोई ट्रांसफ्यूजन नहीं करनी. किसी भी सूरत में पेशेंट ना साइकेट्रिक इलनेस हो, ना कोई मेंटल इशू हो और वो किसी ट्रीटमेंट से इनकार कर दे, तो आपने वो ट्रीटमेंट नहीं देनी. वो किसी ट्रीटमेंट का फोर्स करे तो आपने वही ट्रीटमेंट देनी है. आपने ये नहीं कहना मतलब वो किसी चीज़ से इनकार कर दे कि आई डोंट वांट दिस, यू कांट से वेल सॉरी बट आई ऑलरेडी स्टार्टेड एंड आई रियली हैव टू कंटिन्यू. नहीं, ये गलत है. और वो इनकार कर रहा है तो आपने सॉरी वगैरह कुछ नहीं करना है, आपने डायरेक्ट स्टार्ट करना है. वो इनकार कर रहा है कि मुझे नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, दैट्स ओके. एडवांस डायरेक्टिव्स किसे कहते हैं, एडवांस डायरेक्टिव्स से मुराद वो है जो पेशेंट आपको एडवांस में बता दे कि मतलब बेहोश होने से पहले अगर मरीज़ की हालत ख़राब है, वो एडवांस में आपको बताए कि मुझ पे इस तरह की ट्रीटमेंट मुझे नहीं चाहिए, इस तरह की ट्रीटमेंट मुझे चाहिए, तो इसको एडवांस डायरेक्टिव कहते हैं. ये भी अटानमी में आता है, कंसेप्ट ऑफ अटानमी. तो आपने इसके एडवांस डायरेक्टिव्स की भी विश पूरी करनी है. ऐसा नहीं कि आपको वो एडवांस में कहे कि मुझे वेंटिलेटर की ज़रूरत
اگر ہے تو وہ مجھے لگا دے، اور وہ بے ہوش ہو جائے اور اس کے فیملی ممبر آ جائے کہ نہیں اس کو وینٹیلیٹر پہ نہ رکھے مر جائے، خیر نہیں، آپ کو اس نے ایڈوانس میں بتا دیا ہے کہ مجھے وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے، تو آپ نے وہی کرنا ہے، اس کے ایڈوانس ڈائریکٹیوز کی قدر کرنی ہے۔ ہیلتھ کیئر پراکسی وہ شخص ہے جو پیشنٹ نے خود ڈیسائیڈ کیا ہو اور اس کو اپنے تمام تر وشز بتائی ہو کہ میں بے ہوش ہو جاؤں یا مجھے کچھ ہو جائے تو آپ نے میری ٹریٹمنٹ اور میرے ٹیسٹ اس طرح کرنے ہیں، ڈائلیسس کی اجازت ہے نہیں ہے، کیموتھراپی، ہر چیز۔ وہ ہیلتھ کیئر پراکسی وہ شخص ہوتا ہے جو پیشنٹ نے خود ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے کہ میں بے ہوش ہو جاؤں یا مجھے کچھ اور ہو جائے تو یہ میری ٹریٹمنٹ، میرے ٹیسٹ، میرے ہر چیز کا فیصلہ یہ کرے گا۔ لیکن ہیلتھ کیئر پراکسی صرف وہی بتائے گا، وہی کام کرے گا جو پیشنٹ نے بتایا ہو، وہ ایز اے میسنجر کا کام کرے گا، مطلب پیشنٹ نے میسج لکھ دیا، وہ میسنجر کے طور پہ صرف ڈیلیور کرے گا فزیشین کو، ایسا نہیں کہ وہ اپنی طرف سے اپنے علاج سٹارٹ کرے کہ نہیں آپ نے یہ اس طرح کرنا ہے، پیشنٹ نے جو بتایا ہے تو پیشنٹ اگر چاہتا ہے کہ مجھے اینٹی بایوٹک لگا دے اور کیموتھراپی اور ڈائلیسس میں نے نہیں کرنی ہے، تو ہیلتھ کیئر پراکسی کو اگر وہ بتایا تو وہ فزیشین کو وہ میسج ڈیلیور کرے کہ اینٹی بایوٹک کے علاوہ نہ آپ کیموتھراپی کریں نہ آپ ڈائلیسس کریں۔ مثال کے طور پہ ایک 75 سال کا آدمی ایمرجنسی میں بیماری اور شارٹنس آف بریتھ اور کنفیوژن کے حالت میں لے کے آئے ہیں، اور اس کے فیملی ممبر بھی اس کے ساتھ ہیں، اس کی بیوی بھی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، اس کے گرینڈ چلڈرن بھی ہے۔ The physician want to perform emergency lumbar puncture، ایمرجنسی ہے اور لمبر پنکچر کی ضرورت ہے، تو آپ کنسرن کس سے لیں گے؟ اس کی بیوی اور بچے کہہ رہے ہیں، ریفیوز کر رہے ہیں کہ لمبر پنکچر آپ نے نہیں کرنا ہے، لیکن اس کی 25 سالہ گرینڈ ڈاٹر آگے آتی ہے ہیلتھ کیئر پراکسی کے طور پہ، اس کے ساتھ فارم بھی سائن ہے کہ مجھے ہیلتھ کیئر پراکسی کے طور پہ نامزد کیا گیا ہے، ڈیزگنیٹ کیا گیا ہے، تو وہ کہہ رہی ہے کہ لمبر پنکچر کی اجازت ہے۔ تو آپ اس صورت میں کیا کریں گے؟ کیونکہ اس کے بیوی اور بچے مستقل آپ کو ریفیوز کر رہے ہیں کہ مطلب آپ نے لمبر پنکچر نہیں کرنا ہے، آپ نے اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ اس صورت میں آپ نے You should honor the healthcare proxy above all other decision maker۔ نہ آپ نے بیوی بچوں کا سننا ہے، نہ آپ نے کسی اور کا سننا ہے، آپ نے صرف ہیلتھ کیئر پراکسی کا سننا ہے اور اس کے مطابق علاج جاری رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب پیشنٹ نے پہلے سے کوئی ہدایات نہ دی ہو، کوئی ہیلتھ کیئر پراکسی نہ ہو، تو اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اس کی بیوی، منگیتر کوئی بھی ہو اس سے پوچھنا ہے، وہ بھی نہیں ہے، پیرنٹ بھی نہیں ہے، ایڈلٹ چلڈرن دین سبلنگ دین فرینڈس، تو اس طرح کرنا۔ اگر فیملی موجود ہے اور ان کی وہ کچھ کی وشز اور ہیں، کچھ کی وشز اور ہیں، تو آپ اس صورت میں آپ کے لیے یہ سلوشن مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ اس صورت میں آپ یہ کیس ایتھک کمیٹی کو ریفر کریں گے یا کورٹ فار ججمنٹ کو ریفر کریں گے۔ اب آتا ہے لیونگ ول کیا ہے کہ مطلب پیشنٹ بیڈ پہ پڑا ہوا ہے تو وہ ایڈوانس میں ڈاکومنٹ کر لے کہ میں اگر بے ہوش ہو جاؤں، اگر زیادہ خراب ہو جاؤں تو مجھے نہ ڈائلیسس کی ضرورت ہے، نہ انٹوبیشن کی ضرورت ہے، ہاں مجھے اینٹی بایوٹک کی ضرورت ہے۔ اینٹی بایوٹک اگر وہ اسپیسیفک مینشن کرے تو زیادہ بہتر ہے، اگر مینشن نہ کرے تو پھر آپ اینٹی بایوٹک دے سکتے ہیں، اس پہ کوئی وہ نہیں ہے۔ بلڈ ٹیسٹنگ بھی ایکسیپٹیبل ہے۔ تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ اس صورت میں آپ پیشنٹ کی لیونگ ویل، اس کی جو خواہش ہے اس کو زیادہ ترجیح دینی ہے، نہ کہ فیملی اور اس کے وائف کی باتوں پہ۔ تو آپ نے یہاں پہ نہ اس کو انٹیوبیٹ کرنا ہے، نہ اس کی ڈائلیسس کرنی ہے، اور اس کو اینٹی بایوٹک اور ٹیسٹنگ کی اس نے اجازت دی ہے تو وہ دو آپ کر سکتے ہیں۔ ایک 64 سالہ آدمی انٹراکرینیل بلیڈ کے ساتھ آ گیا، وہ کوما میں ہے اور پیرالائز ہے، اس کے بیوی، بچے، اس کی بہن سارے ہسپتال میں آ گئے اور آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ انڈوٹریکیل ٹیوب ہٹا دیں اور اس کو پیشنٹ کو مرنے دیں۔ تو پیشنٹ ریپیٹڈلی تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ اس صورت میں آپ کے لیے مشکل تو ہے، لیکن اگر سارے فیملی ممبر ایک ہی بات پہ ایگری ہے کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کو ای ٹی ٹی ٹیوب لگے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے وہ ای ٹی ٹی ٹیوب ہٹانا ہے، بے شک پیشنٹ مر ہی کیوں نہ جائے۔ تو یہ پیشنٹ کی وش تھی کیونکہ سب ایک ہی بات پہ متفق ہیں۔ اسی طرح ایک 48 سال کے عورت ہے اور اس کو نرسنگ کی ضرورت ہے کیونکہ وہ ڈیمینشیا میں ہے، وہ بے ہوش ہے۔
تو اس صورت میں آپ اس کو این جی ٹیوب پاس کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کی فیڈنگ ہو مگر اس کے بچے اور ہسبینڈ آپ کو اجازت نہیں دے رہے کہ پیشنٹ کی یہ خواہش تھی کہ اس کو نہ کوئی ٹیوب پاس کیا جائے، نہ وینٹیلیٹر، نہ ڈائلیسس کی ضرورت ہے، تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ اس صورت میں آپ یہ کریں گے، اگر سارے فیملی ممبر ایک ہی بات میں متفق ہے تو آپ نے ان کی بات ماننی ہے اور این جی ٹیوب ہٹانا ہے۔ اگر وہ ایک بات پہ متفق نہیں ہے تو پھر وہی بات آئے گی کہ ہیلتھ کمیٹی کے پاس یا کورٹ فیصلہ دے گا، تب آپ نے وہ کرنا ہے۔ لیکن اگر وہ متفق نہیں ہے تو آپ نے ان کی بات نہیں ماننی۔ ہیلتھ کمیٹی اینڈ ریفرل ٹو دا کورٹ آپ نے کب کرنا ہے؟ سب سے کچھ باتیں اس طرح یاد رکھنی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اگر ڈائریکٹ پیشنٹ وش ہو، اس نے آپ کو بتایا ہے تو آپ نے سب سے پہلے وہ کام کرنا ہے۔ وہ اس طرح نہیں بتایا تو پہلے سے ایڈوانس ڈائریکٹیو اس نے کوئی ہیلتھ کیئر پراکسی اپنے لیے چوز کر لیا ہے، یا اس نے ایک لیونگ ویل اس نے ریٹن آپ کو دیا ہے، تو دوسرے نمبر پہ آپ یہ کوشش کریں کہ اسی بات کو جاری رکھیں۔ تیسری بات پہ اورل ایڈوانس ڈائریکٹیو۔ چوتھا یونائٹیڈ گروپ آف فیملی اینڈ فرینڈ، اگر وہ ایک ہی بات پہ متفق ہے تو آپ نے اس کے مطابق علاج کرنا ہے۔ اگر وہ ایک بات پہ متفق نہیں ہے تب آپ نے ایتھک کمیٹی یا کورٹ کو کیس ریفر کرنا ہے۔